نواب صادق ایک شخص تھا مشہور زمانہ، اور اس کا بڑا ایک محل تھا۔ ایک فقیر اس کے پاس سے جانے لگا، محل کے پاس سے، درباریوں کو کہا کہ مسافر خانہ ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو محل ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہا نہیں، یہ مسافر خانہ ہے، اور زور زور سے کہنے لگا۔ فقیر، بعض فقیر ہوتے ہیں جن کو سب کچھ لٹانے کا دل کرتا ہے کہ ان کے ایک جملے پر سب کچھ لٹا دو، اور بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں ان کے کشکول کے سارے پیسے نکال لو، ایسے بیہودہ الفاظ کہتے ہیں۔ مثلا ایک فقیر آیا اور کہنے لگا 5 تن پاک کے صدقے دے دے بابا۔ 5 تن، اب آپ الفاظ تو سمجھے، 5 تن پاک یعنی 5 پاک ہے، معاذ اللہ باقی پاک نہیں ہے، 5 پاک ہے باقی پاک نہیں ہے۔ ہم نے کہا کبھی جملے کا معنی سمجھا آپ نے؟ کبھی اغراض و مقاصد سمجھے؟ پس منظر، پیش منظر آپ سمجھیں کہ یہ 5 تن پاک کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی نے جس سے اپنے تطہیر چادر کے اندر لی ہے بس وہی پاک ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے۔ میں تو باقیوں کی بات بعد میں کروں گا، پہلے نبی علیہ السلام کی محنت کی بات کرتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ 23 سالہ دور نبوت میں امام الانبیاء نے محنت کی، محنت کا کوئی اثر نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام مکہ میں 13 سال رہے، مدینہ میں 10 سال رہے، نبی علیہ السلام نے یہ محنت کی، نبی علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، نبی علیہ السلام کے پیٹھ مبارک پر اوجڑی ڈالی گئی، پھر نبی علیہ السلام کو لہو لہان طائف کی وادیوں میں ہونا پڑا، نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کو طلاقیں پڑی ہے، یہ ساری قربانیاں دی نبی علیہ السلام نے۔ تو کیا صرف 5 ہی اہل ایمان ہوئے؟ صرف 5 مسلمان ہوئے؟ 5 صرف کلمہ اسلام کے آئینے کے اندر آئے ہیں، باقی معاذ اللہ کوئی بھی اہل ایمان نہیں بنا؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی محنت پر ضرب آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کی محنت پر، تعلیم پر، نبوت پر، رسالت پر قاری ضرب پڑ رہی ہے، صحابہ پر نہیں، نبی علیہ السلام کی محنت پر۔ آج ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ 5 سال اگر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی پہ پڑھاتا ہے، اس کے پڑھانے پر اتنا ہوتا ہے کہ ہر سال 100، 200، 500 اسٹوڈنٹس ان کے ہاتھوں سے، نگرانی سے پڑھ کے وہ نکلتے ہیں۔ پھر آپ 5 سالوں میں ان پرنسپل سے پوچھیں، ٹیچر سے پوچھیں، آپ نے اتنے سالوں میں محنت کی، آپ کے ہاتھوں سے، زیر نگرانی سے کتنے اسٹوڈنٹ تیار ہو کر گئے؟ وہ ٹیچر فخراً کہے گا کہ تقریباً میں نے 2000 اسٹوڈنٹس پر محنت کی ہے، اور وہ سارے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ آج کا اسٹوڈنٹس جو چند گھنٹے پڑھانے پر، ٹیچنگ پر، 5 سال 10 سال پر، وہ 2-2.5 ہزار پر فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور یہ دین حق سارے ادیان باطلہ پر غالب ہو کر رہے گا۔ کیا اس نبی کا اتنا بھی نہیں کہ صرف 5 مسلمان ہوئے، باقی کوئی مسلمان نہیں؟ تو یہ ایک لحاظ سے ایسے الفاظ اور ایسے جملے ہماری زبانوں پر چڑھا دیے جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس جملے کے کہنے سے کیا پیچھے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ فقیر یہ جملہ کہہ رہا تھا، ہم نے کہا یہ جملہ آپ نہ کہیں، کہا سب تن پاک کہیں، سارے صحابہ پاک۔ وہ تطہیر جس چادر پہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت آئی، نواسہ رسول آئے، حسن و حسین کریمین مجتبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، شیر جرار صاحب ذوالفقار آئے، وہ سارے پاک ہیں، لیکن ان ساروں کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، وہ سارے بھی پاک ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہہ رہا سب سے راضی ہوں، وہ مہاجر و انصار ہو، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فتح مکہ سے پہلے ہو یا فتح مکہ کے بعد ہو، جب بھی ایمان لائے، نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، نبی علیہ السلام کے سامنے وہ صحبت اختیار کی،
ان کے سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ فقیر بعض اوقات وہ ایسے جملے کہتے ہیں کہ انہیں دینے کو دل کرتا ہے۔ ایسے ہی فقیر تھا، نواب صادق کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا اور کہا کہ یہ مسافر خانہ ہے، مجھے ٹھہرنا ہے۔ کہا نہیں، مسافر خانہ نہیں ہے، یہ تو نواب صادق کا محل ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ بات نواب صادق تک پہنچی کہ اس طرح وہ فقیر ہے، جانا نہیں چاہ رہا، وہ تو ٹھہرنا چاہ رہا ہے، مسافر خانہ ہے۔ کہا اسے بلاؤ، بلایا گیا اور کہا کہ یہ محل بنایا کس نے تھا؟ فقیر کا پہلا سوال تھا۔ نواب صادق نے کہا میرے دادا نے بنایا تھا۔ کہا پھر اس میں رہتے کون تھے؟ کہا میرا دادا رہتا تھا۔ کہا آپ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو قبر میں جا چکے۔ کہا اس کے بعد کون آیا اس محل پہ؟ کہا میرے والد آئے، ان کی رہائش رہی ہے۔ کہا اچھا وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ قبر میں چلے گئے۔ کہا اب کون ہے؟ کہا میں ہوں، نواب صادق۔ کہا تم بھی ہو، پھر تم نہیں جاؤ گے؟ کہا جب بلاوا آئے گا میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو میں نے اسی لیے تو کہا یہ مسافر خانہ ہے، ایک آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی جاتا ہے، پھر تیسرا آیا وہ بھی جائے گا، یہ مسافر خانہ ہے۔